وہ عام آدمی سیدھا خلیفہ دوم کے پاس پہنچتا ہے، امیر المؤمنین کو شکایت لگاتا ہے، امیر المؤمنین غسان کے بادشاہ کو بلاتے ہیں، غسان کا بادشاہ سامنے کھڑا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں تو نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، کہا اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا اس لیے میں مارا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، ویسے ہی آ گیا ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ایک عام آدمی، میں غسان کا شہزادہ، میں وزیر، میں مشیر، میں وقت کا حکمران، میرے پاس قوت اور طاقت، ایک عام آدمی میرے مقابلے میں، ایک عام آدمی میرے مقابلے میں وقت کا حکمران کا بیٹا ہوں، غسان کا شہزادہ ہوں، میرے مقابلے میں عام آدمی مجھ سے بدلہ لے گا۔ کہا یہی تو اسلام آیا ہے، بدلہ لینے کے لیے، امیر اور غریب میں فرق ختم کرنے کے لیے۔ میں خطابہ سے دعوت دینا، للکار شہین، خطیب ہر دل عزیز، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، عظیم مذہبی سکالر جناب محترم میری مراد حضرت مولانا قاری سلیم شاکر صاحب تشریف لے آنے اپنے خیالات دا اظہار فرمانے۔ محترم جناب للکار شہید، للکار علامہ محترم جناب حضرت مولانا قاری سلیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر۔ وہ نبی کے دین سے فیض پا سکتا نہیں، وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، جس کو تجھ سے بغض ہے وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، جس کو تجھ سے بغض ہے وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ ارے حکمرانی جس کی ہوا پر، دریا پر، عدل پر، ارے حکمرانی جس کی ہوا پر، دریا پر، عدل پر، کون کہتا ہے وہ خلافت چلا سکتا نہیں۔ اور جس کے دل میں عمر، توجہ طلب جلمہ، اور جس کے دل میں عمر تیرا نام بس جائے، اور جس کے دل میں عمر تیرا نام بس جائے، ہے یقین اس جگہ شیطان آ سکتا نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی صاحب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل آپ نے قاری اسداللہ مجاہد صاحب سے شان عمر کو سنا اور وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے چلاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ یکم محرم الحرام کا جو شہید ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو 3 جملوں میں بیان کیا ہے۔ جانی یہ سمجھے کہ پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت بہت لمبی ہے، آپ اندازہ لگائیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے آپ کی سیرت کو 3 جملوں میں بیان کیا۔ فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو 3 جملوں میں، پہلا جملہ فرمایا کان اسلامہ فتحا
جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، محبوب کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہے، میرے الفاظ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان اسلامہ فتحا، ایسے تھا جیسے اسلام کو فتح مل گئی۔ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، کیسی فتح ملی؟ محبوب علیہ السلام سیدنا عمر فاروق سے پہلے دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں۔ 40 مسلمان ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ فاروق اعظم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بلال کھڑے ہوتے ہیں اذان کے لیے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان کہہ رہے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ کہا یہاں پڑھنی؟ کہا ہاں، مشرکین مکہ کفار مکہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس لیے ہم مجبور ہیں، دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ اگر آپ بھی عبادت چھپ کر کی جائے؟ سیدنا فاروق اعظم آگے چلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ سیدنا امیر حمزہ آگے بڑھتے ہیں، دونوں آگے ہیں، پیچھے 40 مسلمانوں کا قافلہ ہے۔ محبوب علیہ السلام آج بیت اللہ میں جا رہے ہیں، بلال حبشی بیت اللہ میں جاتے ہیں، اذان کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، مشرکین مکہ کفار مکہ کہتے ہیں یا آج عمر مر چکا ہے یا آج عمر اسلام میں آ چکا ہے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم، کان اسلامہ فتحا، جب کلمہ پڑھا اسلام کو فتح ملی۔ دوسرا جملہ فرمایا جب وَحِجْرَتُهُ نَصْرًا، جب سیدنا فاروق اعظم نے ہجرت کی تو ایسے ہجرت کی کہ اتنی اعلیٰ ہجرت کی، مسلمانوں کو مدد ملی، سب مسلمان چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم بیت اللہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مکہ کے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں لوگوں سنو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا، اپنی ماں کو رلانا، وہ آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر آج مکہ چھوڑ کے اعلان ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے۔ تیسرا جملہ وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، جب وہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے تو پوری کائنات میں رحمت بن کر چھا گئے۔ میرے الفاظ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہے وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، جب خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، پوری دنیا میں رحمت بن کر چھا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے آخری ایام ہے، فاروق اعظم کو نامزد کرتے ہیں تو فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں تجھے ضرورت نہیں لیکن مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بنتے ہی کون عمر خلیفہ آج بن رہا ہے؟ جس کے ایمان کی گواہی دی رحمت کائنات نے، جس کے دین کی گواہی دی رحمت کائنات نے، جس کے علم کی گواہی دی رحمت کائنات نے، جس کی زبان پر حق کو جاری ہونے کی بشارت دی رحمت کائنات نے، جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کون عمر؟ جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ کون عمر؟ جس کو نبی رحمت نے اپنی زندگی میں 27 مرتبہ جنتی کہا۔ کون عمر؟ جس کا محل رحمت کائنات جنت میں دیکھ کر آئے۔ کون عمر؟ جو آج بھی اس وقت بھی جنت میں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امیر المؤمنین بنتے ہیں، خلیفہ دوم بنتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اٹھتے ہیں، نام ہے سلمان فارسی، کہتے ہیں لا سمع ولا طاعہ، ہم نہ تمہاری بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ یمنی چادر کا ہے، یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہے یہ یمنی چادر کا ہے، مال غنیمت میں سے
जितना कपड़ा आपको मिला है उतना कपड़ा हमें मिला है, लेकिन हमारा कुर्ता नहीं बना। आप कद के भी लंबे हैं, आपका कुर्ता कैसे बना? 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है और उस वक्त खामोश होते हैं। अपने बेटे को कहते हैं बेटा खड़े हो और इसको बताओ, तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर खड़े होते, कहते हाँ कुर्ता मेरा भी नहीं बन रहा था, मेरे बाबा का भी नहीं बन रहा था, मैंने अपनी चादर मैं अपने बाबा को दी, मेरे बाबा ने कुर्ता बनाया, वो पहन लिया। तो सैयदना फारूक आजम देखना, ये है रियासत मदीना। फारूक आजम कहते हैं अब इजाजत है? ये है रियासत मदीना। रियासत मदीना का नाम लेना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कौन? फारूक आजम मिस्र के गवर्नर है सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना अमर बिन आस का बेटा और एक किब्ती मिस्र का रहशी, उनके दरमियान दौड़ का मुकाबला होता है। दौड़ का मुकाबला होता है, किब्ती जो है वो आगे बढ़ जाता है, वो जीत जाता है, दौड़ को मुकाबले को जीत जाता है। तो सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा कहता है अअज़्ज़ल अकरमीन, मैं गवर्नर का बेटा, मैं वक़्त के हुक्मरान का बेटा, मैं वक़्त के खलीफा का बेटा, तेरी कैसे जुर्रत हुई कि तू मेरे आगे बढ़ जाए? सैयदना अमर बिन आस का बेटा उस किब्ती को थप्पड़ मारता है, वो किब्ती मिस्र से चलता है, सीधा मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। सैयदना फारूक आजम के सामने अपना हाल अहवाल रखता है कि ऐसे ऐसे सैयदना अमर बिन आस के बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो सैयदना फारूक आजम फौरन खत लिखते हैं, अमर बिन आस को कहते हैं तुम भी आओ, अपने बेटे को भी लेकर आओ। खुली कचहरी लगती है, मस्जिद नबवी है, खुली कचहरी लगती है। रियासत मदीना की बात करने वालों सुनो, आज हमारे मुल्क में एक डीपीओ अहमद मुहियुद्दीन वो खुली कचहरी लगाता था, वो वीडियो बनाकर वायरल करता था। आईजी पंजाब ने उस पर पाबंदी लगा दी कि आपने खुली कचहरी भी नहीं लगानी और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इधर देखना 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, सामने वक़्त का खलीफा खड़ा है और बेटे ने इकरार किया कि मैंने इस पर ज़्यादती की है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुली कचहरी है, सारे लोगों के सामने उस किब्ती को कहते हैं अइज़्ज़ल अकरमीन, इस इज्जत वाले के चेहरे पर थप्पड़ मार। कौन है? सहाबी है, सहाबी बुजुर्ग सहाबी अमर बिन आस, वक़्त के खलीफा है, वक़्त के हुक्मरान है, मिस्र के गवर्नर है। बेटे ने जुर्म किया तो सैयदना फारूक आजम नाम लेना आसान है, इसीलिए ईसाई राइटर भी ये लिखने पर मजबूर हो गया कि अगर एक उमर दुनिया पर और आ जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाता। ये है उमर। कौन उमर? जिसके बारे में ईसाई राइटर ने लिखा, 100 अजीम बंदों का नाम उन्होंने लिखा। सबसे पहले नंबर पर मेरे और आपके महबूब नबी का नाम लिखा कि मेरे नजदीक सबसे अजीम इंसान मोहम्मद करीम है, और तीसरे नंबर पर लिखा मेरे नजदीक सबसे अजीम इंसान सैयदना फारूक आजम। कौन फारूक आजम? हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, इसका जो महात्मा गांधी था जिसकी तस्वीर पैसों पर है, उसने भारत में खड़े होकर कहा था अगर भारत में अमन चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तरक्की चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो आज से 1500 साल पीछे जो फारूक आजम ने मदीना की रियासत कायम की थी वैसा कानून लागू करो, दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, अजमत भी मिलेगी, शान और शौकत भी मिलेगी। कौन? फारूक आजम। गस्सान का बादशाह, उसका शहजादा कलिमा पढ़ता है, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। कलिमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, बैतुल्लाह का हज करने के लिए आता है। ना सास नौकर चाकर है, वजीर मशीर है, बैतुल्लाह का हज कर रहा है और पीछे से एक आम आदमी है, उसका पांव उसके कपड़े पर आ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है, फौरन थप्पड़ मारता है। ऐसा थप्पड़ मारता है कि उसके नाक की हड्डी टूट जाती है।
وہ عام آدمی سیدھا خلیفہ دوم کے پاس پہنچتا ہے، امیر المؤمنین کو شکایت لگاتا ہے، امیر المؤمنین غسان کے بادشاہ کو بلاتے ہیں، غسان کا بادشاہ سامنے کھڑا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں تو نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، کہا اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا اس لیے میں مارا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے وہ کہتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، ویسے ہی آ گیا ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ایک عام آدمی، میں غسان کا شہزادہ، میں وزیر، میں مشیر، میں وقت کا حکمران، میرے پاس قوت اور طاقت، ایک عام آدمی میرے مقابلے میں، ایک عام آدمی میرے مقابلے میں وقت کا حکمران کا بیٹا ہوں، غسان کا شہزادہ ہوں، میرے مقابلے میں عام آدمی مجھ سے بدلہ لے گا۔ کہا یہی تو اسلام آیا ہے، بدلہ لینے کے لیے، امیر اور غریب میں فرق ختم کرنے کے لیے۔ آج امیر اور غریب میں فرق نہیں رہا، اس وقت فرق ختم ہو چکا تھا۔ آج امیر اوپر، غریب نیچے، آج کوئی غریب کو پوچھنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں بدلے میں تجھے تھپڑ مارے گا اور تیرے ناک کی ہڈی توڑے گا۔ کہا اگر نہ میں بدلہ دوں، میں دین سے پھر جاؤں، تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر تو دین سے پھر جائیں گا پھر تو مرتد ہے، پھر میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور رات کی طریقے میں نکل گیا، جا کے روم میں پھر غدار ہو کر، بے ایمان ہو کر مر گیا۔ حضرات یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ شان تو سیدنا فاروق اعظم کی بہت لمبی ہے، مقام تو سیدنا فاروق اعظم کا بہت لمبا ہے، بات اگر شروع کی جائے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے جا رہے ہیں بیت المقدس۔ ایک سواری ہے، دو سوار ہیں، راستے کا راشن بھی ہے، دوسرا آدمی سوار نہیں ہو سکتا، ایک مہار پکڑے گا، ایک سوار ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باری بنتی ہے، جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، باری غلام کی سوار ہونے کی ہے، عمر کی مہار پکڑنے کی ہے۔ غلام کہتا ہے امیر المؤمنین آپ ایسا کریں سوار ہو جائیں، قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، باری تیری ہے، تو اوپر بیٹھے گا، عمر مہار پکڑے گا۔ مہار پکڑ کر بیت المقدس فلسطین میں داخل ہو، بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، فلسطین میں داخل ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا 17 پوند لگے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم مہار پکڑ کر آ رہے ہیں تو ان رومیوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ کہا کہ ہم نے یہی کچھ پڑھا تھا کہ جو وقت کا حکمران جس کو ہم نے چابیاں دینی ہیں وہ سواری پر سوار نہیں ہوگا بلکہ غلام سوار ہوگا، وہ مہار پکڑ کر آئے گا۔ آج ہم ذلیل و خوار کس لیے ہیں؟ آج ہم ذلیل صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔